سلطان خان کی بڑی سی حویلی میں اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور رشتہ داروں کا تانتا بندھا ہوا تھا، کیونکہ آج حویلی کے مالک کا انتقال ہو گیا تھا۔ زرش کی پھپھو اور دیگر عزیز و اقارب وہاں موجود تو تھے، لیکن پھپھو کے دل میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ ابھی سے حویلی پر قبضے کے خواب بن رہی تھی کہ کس طرح سلطان خان کے بعد اس جائیداد کو اپنے نام کرنا ہے۔ ابھی یہ ماتمی ماحول جاری ہی تھا کہ اچانک حویلی کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی زوردار آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آبدار خان اپنے مسلح گارڈز کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایسی سخت سنجیدگی اور رعب تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی زبان کو تالا لگ گیا۔ آبدار خان نے قدم آگے بڑھائے تو پھپھو کے تو طوطے ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلطان خان نے آبدار خان سے بھاری قرض لے رکھا تھا۔ آبدار خان کا یہاں اس وقت آنا صاف بتا رہا تھا کہ وہ تعزیت کے لیے نہیں، بلکہ سلطان خان کے لیے ہوئے قرض کے بدلے حویلی خالی کروانے آیا ہے۔ وہ پھپھو جو حویلی پر راج کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی، آبدار خان کو سامنے دیکھ کر بری طرح بوکھلا گئیں اور انہیں اپنی ساری تدبیریں الٹی ہوتی نظر آنے لگیں۔ آبدار خان نے اپنے گارڈز کو حویلی کے بیرونی گیٹ پر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود بڑی سنجیدگی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حویلی کے ڈرائنگ روم میں موجود زرش کے پھوپھا جان اور دیگر مرد حضرات کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور آبدار خان کے رعبدار وجود کے سامنے جیسے سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ آبدار خان نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی سپاٹ لہجے میں کہا کہ اسے سلطان خان کے جانے کا افسوس ہے، لیکن ان کی پرانی خاندانی دشمنی اور لین دین کی تلخی اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے سب کو مخاطب کیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اسے معلوم ہے کہ سلطان خان کو حویلی خالی کرنے کا نوٹس دیے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آج ہی یہ حویلی خالی کر دی جائے۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ سلطان خان کی بیٹی زرش کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائے گا تاکہ قرض کی تمام تر شرائط پوری ہو سکیں۔ یہ سنتے ہی پھپھو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ جو اس حویلی پر ملکہ بن کر راج کرنے کے خواب دیکھ ہی رہی تھیں، آبدار خان کے مطالبے پر آگ بگولا ہو گئیں۔ انہوں نے ہمت جمع کر کے بلند آواز میں کہا کہ وہ یہ حویلی ہرگز خالی نہیں کریں گی، کیونکہ یہ ان کے بھائی کی آخری نشانی ہے اور ان پر ان کا حق ہے۔ لیکن آبدار خان کے چہرے پر موجود سختی دیکھ کر وہ اندر ہی اندر لرز رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آبدار خان سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے اور اس کے گارڈز باہر ہی موجود ہیں۔ پھوپھا جی نے جب دیکھا کہ آبدار خان کے ارادے اٹل ہیں اور حویلی ہاتھ سے نکلنے والی ہے، تو انہوں نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے ایک متبادل راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دبی آواز میں آبدار خان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا اس مسئلے کا حل کسی اور سودے سے ممکن نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی کمرے کے کونے میں ڈری سہمی کھڑی زرش کی طرف آبدار خان کی نظریں اٹھیں اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر پراسرار مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، ایک اور راستہ بھی ہے۔ اگر یہ لڑکی ابھی کے ابھی میرے حوالے کر دی جائے اور میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا جائے تو حویلی کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ آبدار خان کی شرط سن کر پھپھو اور پھپھا جی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک سی آ گئی، کیونکہ انہیں یہ ڈیل بڑی فائدہ مند لگ رہی تھی۔ اس طرح نہ صرف وہ زرش کی ذمہ داری سے آزاد ہو سکتے تھے، بلکہ حویلی بھی ہمیشہ کے لیے ان کے قبضے میں ہی رہ سکتی تھی۔ تاہم ایک رکاوٹ ابھی باقی تھی، کیونکہ مرتے وقت زرش کے والد سلطان خان نے اپنی بہن سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ زرش کی شادی اپنے بیٹے سے کروائیں گی اور اسے اپنی بہو بنا کر حویلی کا وقار برقرار رکھیں گی۔ ان کا بیٹا فی الحال بیرون ملک تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، لیکن پھپھو کی لالچی طبیعت کے سامنے بھائی کو دیا گیا وہ آخری وعدہ ہیٹ ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنی ہوس اور حویلی کی ملکیت کی خاطر فوراً آبدار خان کی شرط ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ آبدار خان جیسا طاقتور دشمن اگر داماد بن جائے گا تو ان کی حویلی پر بادشاہت قائم رہے گی، اس لیے انہوں نے زرش کی زندگی کا سودا کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ آبدار خان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی اور اس نے رعبدار آواز میں کہا کہ وہ خود مولوی کا بندوبست کرتا ہے، تب تک وہ لڑکی کو دلہن کے روپ میں تیار کروائیں۔ اس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے ایسے ہی عام حالت میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔
جیسے ہی پھپھو زبردستی زرش کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے کر گئیں، زرش کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا کہ پھپھو جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ظلم کر رہی ہیں۔ وہ لوگ ہمارے جانی دشمن ہیں اور بچپن سے اب تک ہم نے صرف ان کے خاندان کے ساتھ خون خرابہ اور دشمنیاں ہی دیکھی ہیں۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ وہ کسی صورت اس شخص سے نکاح نہیں کرے گی جو ان کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ زرش کی مزاحمت اور چیخ و پکار سن کر پھپھو کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ جو پہلے حویلی کے لالچ میں اندھی ہو چکی تھیں، زرش کی باتیں سن کر بفر گئیں۔ جیسے ہی زرش نے نکاح سے صاف انکار کرتے ہوئے ان سے لڑنا شروع کیا، پھپھو نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ زرش کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج کمرے میں سنائی دی اور زرش کا سر چکرا گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنا گال سہلاتی رہ گئی، جبکہ پھپھو نے اسے گھورتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ اب اس کی مرضی چلے گی، نہ کوئی سلطان خان کے پرانے قصوں کی۔ اسے ہر حال میں آبدار خان کی دلہن بننا ہی ہوگا۔ پھپھو جان نے زبردستی اور سختی سے کام لیتے ہوئے زرش کو دلہن کا لباس پہنایا اور اسے تیار کر کے کمرے سے باہر لے آئیں۔ زرش اس وقت بالکل ساکت اور خاموش تھی، جیسے اس کے اندر کی تمام ہمت جواب دے گئی ہو۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ ایک بے جان مورت کی طرح ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے لا کر آبدار خان کے برابر والے صوفے پر بٹھا دیا گیا، جہاں آبدار خان اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ موجود تھا۔ وہاں نہ جانے کب سے مولوی صاحب بھی تشریف لا چکے تھے اور نکاح کے گواہان بھی اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں آبدار خان کا بھائی، اس کے قریبی دوست اور اس کے تایا جان بھی موجود تھے، جو اس اچانک ہونے والے نکاح کے گواہ بننے آئے تھے۔ حویلی کے اس بڑے کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا اور مولوی صاحب نے کلمات پڑھنا شروع کیے تو زرش کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے گرد کی تو تمام دنیا ہی ختم ہو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی خاندان کے جانی دشمن کے پہلو میں بیٹھی تھی اور اس کے اپنے ہی رشتہ دار اس کا سودا کر چکے تھے۔ نکاح کے بول کانوں میں پڑتے ہی زرش کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی خاموشی سے بہہ نکلی، لیکن اس نے مخالفت میں ایک لفظ بھی نہ کہا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس وقت وہ بالکل تنہا اور بے بس ہو چکی ہے۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوتے ہی آبدار خان ایک فاتحانہ روپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور سرد لہجے میں سب کو خدا حافظ کہے بغیر زرش کا بازو تھام کر اسے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ حویلی کے برآمدے سے باہر نکلتے ہی اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور نہایت سختی سے زرش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرش، جو اب تک صدمے کی وجہ سے خاموش تھی، گاڑی دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور لرزتی آواز میں بولی کہ وہ اس کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس کی آنکھوں میں آبدار خان کے لیے شدید نفرت اور خوف کی جھلک تھی۔ زرش کی مزاحمت دیکھ کر آبدار خان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آئی۔ اس نے تھوڑا جھک کر زرش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور نہایت دبی مگر خطرناک آواز میں بولا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے گاڑی میں نہیں بیٹھے گی تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے گارڈز اب بھی حویلی کے باہر کھڑے ہیں اور اس کی ایک جنبش پر آبرو پر وہ اسے حویلی میں موجود اس کے عزیزوں کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس نے جتایا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی ضد اب اس کے اپنوں کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ آبدار خان کے ان الفاظ نے جیسے زرش کی روح تک کو کپکپا دیا۔ وہ بری طرح تڑپ کر رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شخص کتنا بے رحم ہو سکتا ہے۔ اپنے خاندان کی سلامتی کی خاطر وہ بالکل مجبور ہو گئی اور سسکیاں بھرتے ہوئے خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ حویلی کی حدود سے نکل کر گاڑی شہر کی جگمگاتی روشنیوں کی طرف دوڑنے لگی۔ زرش کا پورا وجود خوف اور دکھ سے لرز رہا تھا اور وہ سارے راستے کھڑکی کی طرف چہرہ کیے خاموشی سے روتی رہی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران آبدار خان کے موبائل پر اس کے چھوٹے بھائی کی کال آئی۔ آبدار خان نے فون اسپیکر پر ڈال دیا اور خود سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا۔ دوسری طرف سے اس کے بھائی کی آواز آئی جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ وہ لڑکی بہت معصوم لگ رہی تھی
اسے کم از کم اپنے خاندانی بدلے کی بھیٹ تو نہیں چڑھانا چاہیے تھا۔ بات کرتے کرتے آبدار خان کا بھائی تھوڑا شرارتی لہجے میں بولا کہ ویسے اگر اس کی کوئی چھوٹی بہن ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ یہ سنتے ہی آبدار خان کے ماتھے پر تیوری آ گئی اور اس نے اپنے بھائی کو سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے خاموش کروا دیا۔ آبدار خان کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اب پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کے پہلو میں زرش بیٹھی یہ سب سن رہی ہے۔ وہ بالکل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے گاڑی میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے، جس نے زرش کے دل میں اس کی بے حسی کا خوف مزید بڑھا دیا۔ آبدار خان کا دوست فون پر مسلسل شرارتیں کر رہا تھا اور اس کے لہجے میں خاصی بے باکی بھی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، چل ٹھیک ہے بھائی، آج کے بعد تو اب تو ہی جاگے گا۔ میرا تو بڑا دل تھا تجھے ویسے ہی تنگ کرنے کا جیسے تو نے میری شادی کی پہلی رات مجھے کیا تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، اب تو سکون سے انجوائے کر، بس مجھے جلدی سے چاچو بنا دینا۔ آبدار نے اسے غصے سے ڈانٹا، لیکن اس کا دوست کہاں رکنے والا تھا۔ وہ کہکہا لگا کر دوبارہ بولا، اوئے دیکھ، تو اب 35 سال کا ہو گیا ہے، اب تو ہمیں چاچو بنا ہی دے۔ تیری عمر کے حساب سے تو اب تک تیرے 10 بچے ہو جانے چاہیے تھے۔ آبدار خان تو سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن پاس بیٹھی زرش کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے دوست کی ایسی بے باک اور بیہودہ باتیں سن کر زرش شرم سے لال سرخ ہو گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے یا اپنا سر کہاں چھپائے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں ایک لڑکی کی بے بسی اور اس کی مجبوری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اسی میں سما جائے، کیونکہ اس کے لیے ایسی باتیں سننا کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ آبدار خان کا دوست ابھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی مستی میں دوبارہ بولا، اوئے آبدار، ویسے جتنی طاقتور غذائیں تو نے کھائی ہوئی ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ آج بھابھی کی خیر نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی آبدار خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دوست کو سختی سے ڈپٹا اور دانت پیستے ہوئے اسے بتایا کہ فون کا اسپیکر آن ہے اور زرش اس کی تمام باتیں سن رہی ہے۔ یہ سنتے ہی دوسری طرف جیسے سناٹا چھا گیا۔ اس کا دوست جو اب تک بڑی ہی بے باکی سے بول رہا تھا بری طرح شرمندہ ہو گیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ہکلا کر کچھ معذرت خواہانہ الفاظ بولنے کی کوشش کرنے لگا، جس پر آبدار نے اسے ایک دو ہلکی پھلکی سنائی اور غصے میں کال کٹ کر دی۔ گاڑی میں ایک بار پھر وہی بوجھل خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار اس خاموشی میں زرش کی شرمندگی اور اذیت کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی عزت سر عام نیلام کی جا رہی ہو۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتی تاکہ آبدار خان کو اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں اور سرخ چہرہ نظر نہ آ سکے۔ آبدار خان نے بھی اس کے بعد کوئی بات نہیں کی اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، جیسے وہ جلد از جلد اسے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہو۔ گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی کہ اچانک آبدار خان نے پوری قوت سے بریک لگائی۔ گاڑی کے زوردار جھٹکے سے زرش کا توازن بگڑ گیا اور اس کا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ آبدار خان نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے کے سامنے رکھ کر اسے چوٹ لگنے سے بچا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زرش کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اسے زبردستی اپنی گود میں بٹھا لیا۔ زرش اس اچانک افتتاح پر بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں احتجاج کیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیں۔ لیکن آبدار خان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خاموشی سے انتہائی گہری اور پراسرار نظروں سے زرش کے چہرے کو تکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور تپش تھی جسے وہ خود بھی شاید پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زرش کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں اور وہ خوف اور شرم کے ملے جلے جذبات سے بے حال ہو رہی تھی۔ آبدار نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آنے والی بالوں کی ایک لٹ کو بڑے دھیرے سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس زرش کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ آبدار خان نے ڈیش بورڈ کے قریب لگے ایک بٹن کو دبایا تو ڈرائیونگ سیٹ ایک جھٹکے سے بالکل پیچھے کی طرف جھک گئی، جس سے وہ تقریباً لیٹنے والے انداز میں گویا ہوا۔ اس نے زرش کو سختی سے اپنے سینے پر لٹا لیا اور اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ زرش نے گھبرا کر ہلنے کی کوشش کی
تو آبدار کے لہجے کی سردی نے اسے منجمد کر دیا۔ اس نے زرش کے کان کے قریب بالکل دبی اور بھاری آواز میں سرگوشی کی، بالکل خاموش ہو جاؤ، اگر تمہاری آواز آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بس چپ چاپ مجھے محسوس کرو۔ زرش اس کے سینے کی تیز دھڑکنوں کو صاف محسوس کر رہی تھی، اور خود اس کا اپنا حال یہی تھا کہ جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ آبدار خان، جس نے اپنی زندگی کے 35 سال عورت کے لمس سے دور رہ کر گزارے تھے، آج پہلی بار کسی کی موجودگی کو اس قدر قریب سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی لڑکی نہیں آئی تھی جو اس کے پتھر جیسے دل میں کوئی ہلچل پیدا کر سکے، لیکن آج زرش کی قربت اسے ایک عجیب سی بے چینی اور سکون کے ہیج چلا رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے آنکھیں موندے اسے اپنے وجود کا حصہ بنائے بیٹھا رہا، جیسے وہ ان لمحات کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ آبدار خان بخوبی جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوگا، اسے ایک بڑے ہنگامے اور خاندانی سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے تایا، بھائی اور دیگر رشتہ دار وہاں موجود تھے، اور یہ نکاح جس اچانک صورت میں ہوا تھا، اس کے بعد وہاں خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے وہ بھی اس ہنگامے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ دیر ان روشنیوں سے دور اسی تنہائی میں وقت گزارے جہاں صرف وہ ہو اور اس کے سینے پر سر رکھے یہ خاموش لڑکی۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح سیٹ پیچھے کیے اسے اپنے وجود سے لگائے بیٹھا رہا۔ زرش کی سسکیاں اب تھم چکی تھیں، لیکن اس کا وجود ابھی بھی کبھی کبھی لرز جاتا تھا۔ آبدار نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں جو ایک خلا تھی، وہ شاید آج اس لڑکی کے آنے سے بھرنے لگے ہے۔ اس نے اپنے 35 سال صرف دشمنیوں، کاروبار اور روب و دبدبے میں گزارے تھے، لیکن یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ ابھی حویلی چلا گیا تو یہ سکون ختم ہو جائے گا اور دوبارہ وہی تلخیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ بس خاموشی سے اندھیرے میں زرش کے بالوں سے آتی ہلکی سی خوشبو کو محسوس کرتا رہا، جیسے وہ آنے والے طوفان سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہو۔ آبدار خان کے ہاتھ کی پورے بہت نرمی سے زرش کے ریشمی بالوں میں الجھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اندھیرے میں اسے دیکھتے رہا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے سینے پر موجود زرش کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ اس کی سسکیاں بھی رک چکی تھیں اور سانسوں کی ترتیب ہموار ہو گئی تھی۔ آبدار کو اندازہ ہوا کہ وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی ہے۔ شاید پچھلے ایک ہفتے سے، جب سے اس کے بابا کا انتقال ہوا تھا، وہ ایک پل کے لیے بھی سوئی نہیں ہوگی۔ اتنی راتوں کے جاگنے کے بعد اور آج کے دن کی اس ساری بھاگ دوڑ اور صدمے نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ آبدار کو بھی خود بھی بہت حیرت ہو رہی تھی کہ جس شخص سے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دشمنی سمجھ کر نفرت کر رہی تھی، اسی کے سینے پر سر رکھ کر اسے نہ جانے کون سا سکون ملا کہ وہ اتنی بے فکری سے سو گئی۔ اسے سوتا دیکھ کر آبدار کے چہرے پر ایک نرم سی لہر آئی۔ اس نے اپنی انگلیاں بالوں میں چلانا روک دیں تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے، اور وہ کچھ دیر اس معصومیت کو دیکھتا رہا، اسی طرح جیسے وہ آج ہی اپنی زندگی کی قید میں لے کر آیا تھا۔ آبدار خان اسے سوتا ہوا دیکھ کر جیسے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے اندر کا ضبط جو 35 سالوں سے قائم تھا، ایک لمحے میں ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس نے جھک کر سوئی ہوئی زرش کی گردن کے نازک حصے پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے اور ایک گہرا اور جنونی نشان چھوڑ دیا۔ یہ لمس اتنا شدید اور بے باک تھا کہ زرش کے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے نیند سے بیدار ہوئی۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی گردن پر آبدار کے لبوں کی تپش اور اس کی بھاری سانسیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ آبدار خان نے اسے ابھی آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی، اور وہ انتہائی بے باکی سے اس کے قریب تر ہوتا رہا تھا۔ زرش کا دم گھٹنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص بھری سڑک پر گاڑی کے اندر اس طرح کی حدیں پار کر سکتا ہے۔ وہ شرم اور ندامت کے مارے جیسے پانی پانی ہو گئی۔ اس کا پورا چہرہ تپنے لگا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے اس کی گرفت سے نکل کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو درست کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کھڑکی کی طرف رخ کر کے دبک کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف آبدار خان خود کو بھی اپنی اس جنونی حرکت پر ششدر رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر اس حد تک بے باک ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی تھمی ہوئی سانسوں کو بحال کیا، سیٹ کو دوبارہ سیدھا کیا اور بغیر کچھ بولے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب گاڑی میں ایک ایسی بھاری اور دم گھٹانے والی خاموشی چھا گئی تھی
جسے توڑنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ گاڑی جب شہر کی روشنیاں عبور کرتی ہوئی آبدار خان کے محل نما گھر کے سامنے پہنچی تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا اور حویلی کے زیادہ تر حصے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھر کے اکثر افراد سو چکے تھے، صرف چند قریبی لوگ ہی اس حقیقت سے واقف تھے کہ آبدار خان آج دشمن کی لڑکی سے نکاح کر کے اسے اس گھر کی قید میں لا رہا ہے۔ گیٹ پر موجود گارڈز نے تندھی سے راستہ بنایا اور گاڑی برآمدے میں رک گئی۔ آبدار خان نے گاڑی کا انجن بند کیا تو خاموشی اور بھی پراسرار ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں دبک کر بیٹھی زرش پر ڈالی، جو اب تک اس بے باک حرکت کے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آبدار نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور نہایت سختی سے اس کے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ زرش کی ہمت جواب دے چکی تھی اور اس نے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالا اور لرزتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ آبدار خان نے اسے سہارا دینے کے بجائے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور اسے کوریڈور سے گزارتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، صرف زرش کے پاؤں میں موجود پازیب کی آواز اس خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ کسی ہارے ہوئے لشکر کی طرح اس کے پیچھے چلنے پر مجبور تھی۔ جب وہ دونوں آبدار خان کے عالیشان کمرے کے سامنے پہنچے تو آبدار نے ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زرش کو اپنی بے بسی کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگا۔ وہ جو کبھی اپنے باپ کی شہزادی تھی، آج دشمن کے بستر کی زینت بننے کے لیے اس کے کمرے میں ایک قیدی کی طرح کھڑی تھی۔ جب کہ آبدار خان نے پیچھے سے دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، آبدار خان نے دروازے کو لاک کرنے کے بعد اپنی کوٹ کی ٹائی ڈھیلی کی اور ایک قدم زرش کی طرف بڑھایا۔ زرش خوف کے مارے پیچھے ہٹی تو اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ آبدار خان نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر اپنی بھاری اور سرد آواز میں کہا، یہ مت سمجھنا کہ یہاں آ کر قصہ ختم ہو گیا ہے۔ کل کا سورج تمہارے لیے بہت سی نئی مشکلیں لے کر آئے گا، کیونکہ تمہیں اس گھر کے لوگوں کی نفرت اور ان کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور ہاں، کل ہی ولیمہ بھی ہوگا، میں نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ زرش نے لرزتی آنکھوں سے اسے دیکھا تو آبدار کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا، اس لیے ابھی سونے کی امید بالکل مت کرنا۔ میں تمہیں یہاں دشمن کی بیٹی بنا کر نہیں بلکہ اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں، اور ایک دلہن پر میرا جو حق ہے وہ میں کسی صورت تمہیں بخشوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زرش کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لے لیا، جس سے زرش کی سسکیاں ایک بار پھر بلند ہونے لگیں۔ آبدار کی نظروں میں موجود جنون صاف بتا رہا تھا کہ آج کی رات زرش کے لیے اس کی زندگی کی طویل ترین اور کٹھن رات ثابت ہونے والی ہے، جہاں اسے اپنے خاندان کی دشمنی کی قیمت اپنے ہی وجود سے چکانی تھی۔ آبدار خان کے الفاظ زرش کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ آبدار خان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ ایک ضدی شوہر کا مان اور ایک فاتح دشمن کا غرور چھایا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا تو زرش کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن دیوار کی ٹھنڈک اسے بتا رہی تھی کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آبدار خان نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ زرش نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کمزور سی کوشش کی۔ نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس کی آواز سسکیوں میں دب رہی تھی، لیکن آبدار خان پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے زرش کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر دیوار کے ساتھ جما دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں نے کہا تھا نا زرش، میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا، تم میری ہو، میرا نکاح ہے تم پر۔ وہ پوری شدت کے ساتھ اس پر جھک گیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ زرش کی مزاحمت دھیرے دھیرے دم توڑنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آبدار خان کے ارادے اٹل ہیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے خود کو مکمل طور پر آبدار کے حوالے کر دیا، جبکہ آبدار خان اپنی زندگی کی اس پہلی اور سب سے قیمتی جیت کو اپنے وجود سے محسوس کر رہا تھا۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے کتنا بے رحم ہو رہا ہے۔ اسے تو بس اپنی اس تڑپ کو مٹانا تھا جو اسے برسوں سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ آبدار خان کا لمس جیسے جیسے اس کے وجود کو چھو رہا تھا، زرش کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی انجانی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے جہاں تکلیف اور سکون کا ایک عجیب سا سنگم تھا۔
اس کی غربت میں ایک ایسی تپش تھی جو زرش کی روح تک کو اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لمس کی شدت میں اسے وہ اذیت نہیں ملی جس کا وہ خوف کھائے بیٹھی تھی، بلکہ اسے ایسا لگا جیسے آبدار خان کا ہر عمل اس کے ماضی کے گہرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ اس لمحے زرش کے ذہن میں ماضی کے وہ تمام تلخ مناظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کی ماں اسے تنہا چھوڑ کر اس کے باپ سے طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ اسے پھپھو کا وہ دوہرا چہرہ یاد آیا جو بھائی کے سامنے تو محبت میں چھاوے کرتی، لیکن پیٹھ پیچھے اسے پل پل نیچا دکھاتی تھیں۔ اسے پھپھو کے بیٹے کی وہ غلیظ نظریں اور ہراساں کرنے والے جملے بھی یاد آئے جو وہ اکثر اسے اکیلے پا کر کہتا تھا۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری اذیتیں ایک بوجھ بن کر اس کے سینے پر سوار تھی، لیکن آج آبدار خان کی آغوش میں اسے وہ سب دھندلاتا ہوا محسوس ہوا۔ آبدار خان جس کی بے باکی اور شدت سے اس کے قریب ہو رہا تھا، اس کے ہر عمل میں ایک عجیب سا تحفظ اور اپنائیت چھپی تھی، جو وہ میاں بیوی کے درمیان ایک مقدس لمحات تھے۔ ان میں زرش کو اپنے وجود کی پامالی نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون ملنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور کن پٹیوں سے بہنے والے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے، لیکن یہ آنسو اب صرف دکھ کے نہیں تھے۔ اس نے نہ آبدار کو خود سے دور کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص اس کی تمام تر محرومیوں کا ازالہ کر رہا ہے۔ پھر جب کچھ دیر بعد آبدار خان نے اس سے دور ہونے لگا تو زرش کو اچانک ایک شدید خالی پن کا احساس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے آبدار کی قربت ختم ہوتے ہی وہ تمام پرانی تکلیفیں، ماں کی جدائی کا دکھ اور پھپھو کے بیٹے کی وہ ہراسانی اسے دوبارہ جکڑ لے گی۔ اس خوف نے اسے اتنا بے چین کیا کہ اس نے بے ساختہ آبدار خان کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا اور اسے مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے وہ اسے خود سے دور ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے وجود کی تپش میں چھپے اس سکون کو کھونا نہیں چاہتی تھی جو اسے برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ آبدار خان جو اب تک اسے محض اپنی جیت اور دشمن کی بیٹی سمجھ رہا تھا، اس کے اس اچانک رد عمل پر ششدر رہ گیا۔ زرش اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں آبدار کے بازوؤں کو جنونی انداز میں تھامے ہوئے تھی۔ اس کے لبوں سے بس ایک ہی التجا نکل رہی تھی، مجھے مت چھوڑو، خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ اور بے بسی تھی کہ آبدار خان جیسا سخت دل انسان بھی اندر تک لرز گیا۔ جیسے ہی آبدار نے تھوڑا نیچے ہٹنے کی کوشش کی، زرش کا وجود بری طرح لڑکھڑا گیا، جیسے اس کی زندگی کی تمام تر ہمت آبدار کی قربت سے جڑی ہو۔ اس نے اپنی گرفت آبدار کے بازو پر اور مضبوط کر لی، جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہی ہو اور آبدار اس کا واحد سہارا ہو۔ آبدار خان نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا اور اس کے تپتے ہوئے وجود کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زرش صرف جسمانی طور پر نڈھال نہیں ہے، بلکہ اس کی روح برسوں کی تھکن اور صدموں سے چور چور ہو چکی ہے۔ آبدار کے دل میں پہلی بار دشمنی کے جذبے پر ہمدردی اور تحفظ کا احساس غالب آنے لگا۔ اس نے زرش کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹا دیا، لیکن زرش نے نیند میں بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ آبدار وہیں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اسے خاموشی سے دیکھنے لگا، یہ سوچتے ہوئے کہ جس لڑکی کو وہ اذیت دینے لایا تھا وہ کس قدر گہرے زخم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک قیامت سغریٰ برپا تھی جب یہ خبر پھیلی کہ آبدار خان نے دشمنوں سے خاندانی بدلہ لینے کی بجائے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے اور بدلے میں ان کے سارے قرض اور گناہ معاف کر دیے ہیں، تو ہر طرف چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ آبدار خان خود کو ذہنی طور پر ایک بڑے ہنگامے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے تایا اور خاص طور پر اس کی ماں اس فیصلے پر اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کمرے کے باہر جب قدموں کی چاپ سنائی دی تو آبدار نے آہستگی سے زرش کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ کیا جو شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود درد اور نکاہت سے لرز رہا تھا۔ آبدار نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ آبدار کا لہجہ سخت تھا۔ وہ بولا، امی، میں جانتا ہوں آپ ناراض ہیں، لیکن وہ اب میری بیوی ہے۔ مگر اسے اس وقت زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا جب اس کی ماں نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور سیدھا بیڈ پہ لیٹی تڑپتی ہوئی زرش کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے زرش کے تپتے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی ظالم ہے وہ عورت جو اس معصوم بچی کو اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی، وہ دبی آواز میں بولی، اور اس کی پھپھو کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، پتہ نہیں اس یتیم بچی کو کس حال میں رکھا ہوگا پہلے۔ اب باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔
دیکھو تو صحیح کیسی حالت ہو گئی ہے اس کی۔ آبدار حیرت زدہ کھڑا دیکھتا رہا کہ جس ماں سے اسے سب سے زیادہ غصے کی توقع تھی وہ زرش کو اپنے سینے سے لگا کر اسے دلاسا دے رہی تھی۔ حویلی کے باقی لوگوں نے بھی، جن سے آبدار کو نفرت کی امید تھی، زرش کی معصومیت اور اس کی حالت دیکھ کر اسے قبول کر لیا تھا۔ شام کو ولیمے کا فنکشن تھا، جیسا کہ آبدار نے اعلان کیا تھا۔ حویلی کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ زرش کو بھاری جوڑا پہنایا گیا، اگرچہ وہ بخار میں ڈھال تھی، مگر آبدار کی ماں نے خود اسے تیار کیا اور سہارا دے کر نیچے لائی۔ ولیمے کی تقریب میں سب کے سامنے جیسے آبدار اور زرش کو ایک ساتھ دیکھا گیا تو وہ تمام دشمنیاں جو برسوں سے چلی آ رہی تھی اس ایک نکاح کی قربانی اور محبت کے سائے میں دم توڑ گئیں۔ آبدار کو احساس ہوا کہ اس نے جسے قیدی بنانا چاہا تھا وہ تو پورے گھر کی لاڈلی بن چکی ہے، اور اس کی ماں، اپنی ہی ماں نے اسے وہ ممتا دے دی ہے جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ولیمے کی اس رات کے بعد جیسے آبدار خان بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے خود کو بزنس کی فائلوں اور حویلی کے باہر کے کاموں میں اتنا مگن کر لیا کہ زرش کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں رہا۔ وہ دن بھر باہر رہتا اور رات کو جب کمرے میں آتا تو زرش کے سونے کا انتظار کرتا یا خاموشی سے دوسری طرف رخ کر کے لیٹ جاتا۔ زرش، جو آبدار کی اس ایک رات کی قربت کے بعد اپنی تمام تلخیاں بھول کر اسے اپنا نجات دہندہ ماننے لگی تھی، اس دوری سے بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ اسے وہ لمس یاد آتا جس نے اس کے ماضی کے زخموں کو بھلا دیا تھا، لیکن آبدار کا یہ سرد رویہ اس کے لیے پرانی اذیتوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ایک رات جب ماضی کی یادوں اور اکیلے پن نے اسے پھر سے گھیر لیا تو اس کا دل مچل اٹھا کہ کاش آج پھر آبدار اسے ویسے ہی اپنے حصار میں لے لے۔ وہ ہمت جمع کر کے کچن میں گئی اور اپنے ہاتھوں سے آبدار کے لیے کافی بنا کر لائی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، آبدار لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ زرش نے دھیرے سے کافی کا کپ اس کے پاس رکھا۔ آبدار نے ایک نظر اس پر ڈالی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی تپش غائب تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے کافی کا کپ اٹھایا اور پینے لگا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اگلے کئی دنوں تک زرش نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ کبھی اپنی پسند کا وہ لباس پہنتی جو اسے لگتا کہ آبدار کو پسند آئے گا، کبھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنی خوشبو اور سانسوں کی تپش سے اسے احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ اس کی بیوی ہے، لیکن آبدار پتھر کا بت بنا رہا۔ وہ اسے دیکھتا تو تھا مگر اس کی نظروں میں کوئی ستائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنی فائلوں میں گم ہو جاتا۔ زرش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس رات اس کے زخم چن رہا تھا وہ اچانک اتنا بے حس کیسا ہو سکتا ہے۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تڑپتی رہی، لیکن آبدار کی خاموشی نے اسے جیسے ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے گرانا زرش کے بس میں نہیں تھا۔ حویلی کے کچن میں کام کرتے ہوئے زرش کی اداسی اب چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ آبدار کی بڑی بھابھی جو شروع دن سے ہی زرش کے ساتھ ایک سہیلی کی طرح پیش آتی تھی، کافی دیر سے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور وہ اس کے قریب آئیں اور پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، زرش، کیا بات ہے؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ زرش نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھابھی، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ لیکن بھابھی کہاں ماننے والی تھیں۔ انہوں نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور اصرار کیا کہ وہ اپنا دل ہلکا کرے۔ آخر کار زرش کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا، بھابھی وہ میری طرف دیکھتے تک نہیں ہے۔ اس رات جس طرح انہوں نے مجھے سنبھالا تھا مجھے لگا جیسے میرے سارے زخم بھر گئے ہوں گے، لیکن اب وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے اس وقت صرف ان کی ضرورت ہے، ان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بڑی بھابھی نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے اور شرارت بھرے لہجے میں بولی، ارے بس اتنی سی بات، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، بڑے ہی بدتمیز اور اکھڑ ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت سخت جان ہے، مگر اصل میں ان کو بس تھوڑا سا راستے پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے زرش کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک منصوبہ بناتے ہوئے بولی، تم ٹھہرو، میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص حل ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنی الماری سے ایک نہایت ہی نفیس مسحور کن سیاہ رنگ کی نیٹ کی ساڑی نکالی
جس پر باریک کام ہوا تھا۔ آج آبدار کے آنے سے پہلے میں تمہیں خود تیار کروں گی، بھابھی نے اسے ساڑی تھماتے ہوئے کہا۔ انہوں نے زرش کا ایسا سنگھار کیا کہ وہ واقعی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل، بالوں میں ہلکی سی خوشبو، اور وہ کالی ساڑی اس کے گورے رنگ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ بھابھی نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور بولی، آج دیکھتے ہیں آبدار خان اپنا ضبط کیسے برقرار رکھتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب آبدار خان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ زرش سیاہ ساڑی میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے کھڑی تھی۔ اس کا حسن اس وقت کسی سحر سے کم نہیں تھا۔ آبدار کے دل میں جذبات کا ایک سمندر امڈ آیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جب وہ زرش کو دیکھتا، اس کا جی چاہتا کہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور اسے ٹوٹ کر اتنا پیار کرے کہ اس کے ماضی کے تمام تر زخم اور محرومیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ وہ اس کی زندگی کی ہر تکلیف سے واقف تھا، لیکن اس رات کی قربت کے بعد وہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے شدت جذبات میں زرش کو اذیت دی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا لمس زرش کے لیے دوبارہ کسی دکھ کا باعث بنے۔ اسی خوف نے اسے دور رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ آبدار نے اپنی نظریں چرانے کی کوشش کی اور سرد لہجے میں بولا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے سونے کی کوشش کرو۔ زرش جو پہلے ہی ہمت جمع کر کے کھڑی تھی، اس بار پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کے بالکل قریب آئی، اتنی قریب کہ آبدار کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ آبدار نے بوکھلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، زرش پلیز چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ہی زرش کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نمی ایک ساتھ امڈ آئی۔ وہ بلند آواز میں بولی، کیوں چلی جاؤں؟ کیا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ اگر آپ کو میرے قریب نہیں آنا، مجھ سے بات نہیں کرنی اور اپنی بیٹی جیسی معصوم بیوی کی ضروریات پوری نہیں کرنی، تو پھر مجھے طلاق دے دیں۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح کمرے میں گونجے۔ آبدار خان جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا دعوے دار تھا، اس بات پر بری طرح حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخ لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھپٹ کر زرش کا بازو تھاما اور اسے سختی سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ڈانٹ کر بولا، خبردار اگر دوبارہ اپنی زبان سے یہ لفظ نکالا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے طلاق مانگنے کی؟ زرش کا پارا اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے آبدار کی گرفت کی پرواہ کیے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے چیختے ہوئے پوچھا، اگر آپ کو مجھ سے دور ہی رہنا تھا تو پھر کیوں اس رات میرے قریب آئے تھے؟ کیوں مجھے اپنی عادت لگائی؟ کیوں مجھے اس سکون کا ذائقہ چکھایا جس کے چھن جانے کے بعد میں جی نہیں پا رہی؟ آبدار نے بھی اسی شدت سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں دکھ اور غصہ ملا جلا تھا۔ ایک رات میں کوئی عادت نہیں لگتی زرش، اور اس رات میں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ تمہارا وجود اس اذیت سے تڑپ رہا تھا۔ میں دوبارہ تمہیں وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں خود کو تمہارا گنہگار نہیں بنانا چاہتا۔ زرش نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر آبدار کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی آواز اب سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ وہ تکلیف نہیں تھی آبدار خان، وہ مرہم تھا، وہ محبت تھی جس نے میرے برسوں کے زخموں کو ایک پل میں چن لیا تھا۔ آپ جسے اذیت سمجھ رہے ہیں وہ میرے لیے نجات تھی۔ آپ مجھ سے دور بھاگ کر مجھے بچا نہیں رہے، بلکہ مجھے دوبارہ انہی اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ دیوانگی کی حالت میں آبدار کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکے مارنے لگی، اس سے لڑنے لگی، جھگڑنے لگی۔ آپ بدتمیز ہیں، آپ پتھر دل ہیں، کیوں نہیں سمجھتے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ اس کی تمام ہمت جواب دے گئی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی آبدار کے پیروں کے پاس زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ فرش پر بیٹھی بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ آبدار خان بت بنے کھڑا اپنی ساکھ کو بکھرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی نام نہاد ہمدردی نے اس لڑکی کو کس طرح توڑ دیا تھا۔ آبدار خان کا دل زرش کی حالت دیکھ کر پگھل کر رہ گیا تھا۔ اس نے جھک کر نہایت نرمی سے اس کے کندھوں سے تھاما اور اٹھا کر صوفے کی طرف لایا، مگر زرش کی ضد اور ناراضگی اب انتہا پر تھی۔ وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آبدار نے ہار مان کر خود صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنی مضبوط بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کر دیا۔ اس کا ایک ہاتھ مستقل زرش کی پشت کو سہلا رہا تھا تاکہ اس کا سانس بحال ہو سکے اور وہ پرسکون ہو جائے۔ زرش نے تڑپ کر اس کے سینے سے دور ہونے کی کوشش کی اور بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ بہت برے ہیں آبدار خان، بہت زیادہ برے۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔
میں اب آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ وہ غصے میں اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود سے ہٹانے لگی، مگر آبدار نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی پیالی میں بھر لیا اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ آبدار کی نظریں زرش کے چہرے کے ایک ایک نقش پر ٹہر رہی تھیں۔ اس کی اپنی آواز میں بھی ایک عجیب سا سوز آ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب دشمنی تھی؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ زرش، میں نے تم سے بچپن سے محبت کی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ تو جو ڈرامہ تم نے دیکھا، یہ سب کچھ تمہیں حاصل کرنے کا ایک راستہ تھا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے زرش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اعتراف کیا۔ جب تک تمہارے بابا زندہ تھے مجھے اطمینان تھا کہ تم محفوظ ہو، کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ اب میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس رات میں شرمندہ ہوں زرش۔ میں جس بات کی روح میں بہہ گیا تھا اور مجھے لگا کہ میں نے تمہیں وہ تکلیف دی جس کا تم صدمہ نہیں جھیل پاؤ گی، اسی خوف نے مجھے تم سے دور کر دیا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، جو اسے جیسے سخت گیر انسان کے لیے ایک انہونی بات تھی۔ زرش نے جب اپنے تپتے ہوئے شوہر کی آنکھوں میں وہ ندامت اور برسوں کی چھپی محبت دیکھی تو اس کا سارا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ اس نے ایک لمبی سسکی بھری اور دیوانگی کے عالم میں آبدار کو بھینچ لیا۔ وہ اسے دوچنے لگی اور اس کے سینے سے ایسے چمٹ گئی جیسے اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اس حصار سے دور نہیں کر سکتی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ جسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دشمنی سمجھتی رہی، وہ دراصل اس کے لیے آبدار خان کا جنون تھا۔ کمرے میں اب ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی، جہاں دو دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں۔ زرش آبدار کے سینے سے چمٹی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی، جیسے وہ اپنے برسوں کے دکھ اور پچھلے چند دنوں کی اذیت اسی ایک لمحے میں بہا دینا چاہتی ہو۔ آبدار خاموشی سے اس کی پشت کو سہلاتا رہا، اس کی انگلیوں کی پورے زرش کو سکون بخش رہی تھی۔ جب اس کی ہچکیاں کچھ تھمی تو آبدار نے اسے تھوڑا سا خود سے دور کیا اور اس کے بھیگے چہرے پر شرارت بھری نظریں ڈالتے ہوئے دبی آواز میں بولا، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ میری یہ چھوٹی سی جان، میری ننھی سی بیوی اتنی زیادہ بے باک ہو جائے گی کہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرے گی۔ آبدار کی آواز میں ایک دلکش کھڑکھڑاہٹ تھی جس نے زرش کے گالوں کو مزید دہکا دیا۔ اس نے زرش کی ٹوری تھام کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اور تمہیں شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان حالات میں اس بیچارے شوہر کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ میں نے کیسے خود پر قابو پایا یہ صرف میرا خدا ہی جانتا ہے۔ اس کالی ساڑی میں تمہیں دیکھ کر میرا ضبط جس طرح ٹوٹ رہا تھا، میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنی مشکل سے خود کو روکا ہوا تھا۔ زرش نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آبدار نے اسے مزید چھیڑتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں میری دوری سے اتنی شکایت ہے تو میں اس ڈر کو بہت پہلے ہی نکال دیتا۔ اب بتاؤ، ابھی طلاق چاہیے یا پھر اپنے اس برے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے؟ زرش نے جواب دینے کی بجائے اس کے بازو پر ایک ہلکی سی چبت لگائی اور اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ خاموشی سے یہ عہد کر رہی ہو کہ اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گی۔ آبدار نے لائٹ آف کر دی۔ اب کمرے میں صرف کھڑکی سے چھنتی چاندنی کی متم سی روشنی تھی جو سیاہ ساڑی میں ملبوس زرش کے سراپے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ آبدار نے اسے اپنی گود سے اٹھا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے پہلو میں دراز ہو گیا۔ زرش نے بھی ابھی تک کا اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ آنکھ جھپکتے ہی یہ سکون کہیں غائب نہ ہو جائے۔ آبدار نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زرش کی سانسیں اب ہموار ہو رہی تھیں۔ اس خاموش رات میں الفاظ کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے وہ سب کہہ رہی تھیں جو زبان بیان نہیں کر سکی تھی۔ آبدار کی انگلیاں زرش کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جبکہ زرش نے اپنا سر اس کے مضبوط شانے پر ٹکا دیا تھا۔ وہ سیاہ نیٹ کی ساڑی اس رات کے سحر میں ایک عجیب سا جادو جگا رہی تھی۔ آبدار نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ ضبط کیا جس میں اب خوف نہیں بلکہ تحفظ کا احساس تھا۔ سو جاؤ زرش، اب کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اس نے سرگوشی کی۔ زرش نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے محفوظ حصار کا یقین ہو چکا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں باہر چلنے والی ہوا کی سرسراہٹ اور ان کی ہموار سانسیں ایک خوبصورت راگ کی طرح گونج رہی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کی وہ پہلی رات تھی جہاں دشمنی کا سایہ دور دور تک نہیں تھا، صرف ایک نئی شروعات کا سکون تھا۔